اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کے حوالے سے قرآن مجید میں ہاتھوں کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، کفار کو یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں اور مظالم کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بھیج چکے ہیں۔ ایسے کئی مقامات پر قرآن مجید میں ہاتھوں کا تذکرہ ہے تاکہ انسان کو سمجھایا جائے کہ اپنے ہاتھوں کو گناہ آلود نہ کرے، کیونکہ اس کے یہی ہاتھ اور پاؤں یوم حساب اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں انہی کے خلاف گواہی دیں گے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ انسان اپنے جملہ امور انجام دینے میں ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے، انہی سے جسمانی اذیت دیتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، خواہ وہ خود کرے یا کسی کو ایسا کرنے کا اشارہ کرے۔ اسی طرح قلم کے ذریعے ہاتھ ہی ظلم و ناانصافی پر مبنی غیر منصفانہ فیصلے کرتا ہے یا انتظامی اختیار استعمال کرتے ہوئے مخالفین کے جانی و مالی نقصانات کے احکامات جاری کرتا ہے۔ مخالف کی عزت و ناموس کو مجروح کرنے کے لیے الزام تراشی اور تہمت پر مبنی لٹریچر شائع کرنے کا مکروہ دندہ بھی ہاتھ ہی سر انجام دیتے ہیں۔ ہاتھ کی اہمیت کا اندازہ ایک اپاہج سے لگایا جا سکتا ہے جو ہاتھوں سے معذور ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھوں کے گناہوں سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔